اور آیت نمبر 117 ختم ہو کر 118 شروع ہو رہی ہے. 117 ختم ہو کر 118. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وعلى الثلاثة اور علی پر الثلاثہ تین، وعلی الثلاثہ اور ان تین پر بھی، ان تین پر بھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ گفتگو کا تعلق پیچھے سے چلا آ رہا ہے، اور وہ گفتگو یہ چل رہی تھی. پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد تاب اللہ، اللہ نے مہربانی فرمائی، اللہ نے عنایت فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، مہاجرین پر، انصار پر. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وعلی الثلاثہ، اور ان تین پر بھی اللہ نے مہربانی فرمائی. الذین، جن کا معاملہ خلفوا، ملتوی کر دیا گیا تھا. وعلی الثلاثہ، اور ان تین پر بھی اللہ رب العزت نے مہربانی فرمائی. الذین خلفوا، جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا. ہم نے 2 روز پہلے پڑھا تھا وآخرون مرجون لامر اللہ. کچھ اور بھی ہیں کہ جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا ہے، مؤخر کر دیا گیا ہے اللہ کے اگلے حکم آنے تک. اب وہ جو تین جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا اور مؤخر کر دیا گیا تھا، اب ان تین کا تذکرہ یہاں پہ آ رہا ہے. وعلی الثلاثہ، اور ان تین پر بھی اللہ رب العزت نے مہربانی فرمائی. الذین خلفوا، جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا. حتی، یہاں تک کہ اذا، جب، ضاقت، تنگ پڑ گئی، ضاقت، تنگ پڑ گئی، علیہم، ان پر، الارض، زمین. یہاں تک کہ جب زمین ان پر تنگ پڑ گئی. بما، باوجود، رحوبت، کشادہ ہونے کے، باوجود کشادہ ہونے کے زمین ان پر تنگ پڑ گئی. وضاقت، اور تنگ پڑ گئے، بلکہ تنگ پڑ گئیں، علیہم، ان پر، انفسہم، ان کی اپنی جانیں. وضاقت علیہم انفسہم، ان کی اپنی جانیں ان پر تنگ پڑ گئیں. وظنوا، اور انہیں یہ یقین ہو گیا، ان، کہ، لا ملجأ، نہیں ہے کوئی پناہ، من اللہ، اللہ سے، الا، مگر، الی، اسی کی طرف. اگر کوئی ہماری جائے پناہ ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے. اور انہیں یہ یقین ہو گیا کہ اللہ کے سوا ہماری کوئی جائے پناہ نہیں ہے. ہماری کوئی جائے پناہ ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. ثم، پھر، تابا، اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، علیہم، ان پر، لیتوبوا، تاکہ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، هو التواب، توبہ قبول فرمانے والے، الرحیم، رحم فرمانے والے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، هو التواب، بہت توبہ قبول فرمانے والے، الرحیم، رحم فرمانے والے ہیں.
پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں یہ 3 وہ صحابہ کرام تھے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام غزوہ تبوک سے واپس آئے تو انہوں نے فوراً حاضر ہو کر اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کیا، معافی نہیں مانگی، بلکہ تھوڑا سا وہ تاخیر کا شکار ہو گئے۔ جب تاخیر کا شکار ہوئے تو ان کا معاملہ اللہ رب العزت نے ملتوی کر دیا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بعد میں آئے، آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اللہ کی طرف سے تمہارے بارے میں کوئی حکم نہیں ملا، ابھی اللہ نے تمہاری توبہ قبول نہیں کی، ابھی تمہارا عذر باقی ہے۔ اچھا، اب یہاں معاملہ براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو رہا ہے، حکومتی معاملہ نہیں ہے، کوئی شخصی معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہاں تمہارا فیصلہ اللہ کی طرف سے آئے گا تو پھر ہی میں تمہیں کوئی جواب دوں گا۔ یہ دیکھیے بات کس سطح کی ہے، کس سطح کی بات ہے کہ براہ راست اللہ کی طرف سے فیصلہ آئے گا تمہارا جو بھی آئے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی مجھے اللہ کی طرف سے تمہارے بارے میں کوئی ہدایات نہیں ملی۔ پریشان تو ہونا ہی تھا، یہ پریشان ہو گئے، نمازیں پڑھنے لگے، توبہ استغفار، معافی، اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا انہوں نے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے گھر والوں سے کہا ان سے الگ ہو جاؤ۔ تو ان کی بیویوں نے پوچھا اللہ کے نبی کیا ہمیں طلاق ہو گئی؟ آپ نے فرمایا نہیں، طلاق نہیں ہے، بس تم ان کو چھوڑ دو۔ لوگوں سے کہا گیا ان کے ساتھ کوئی لین دین معاملہ نہیں کرنا، کوئی خرید و فروخت نہیں، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے تھے تو یہ سلام کرنے کی کوشش کرتے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے۔ ان کے لیے یہ وقت حد سے زیادہ کٹھن تھا، زمین ان پر تنگ ہو گئی۔ یہ بات قرآن کریم نے ایسے ہی نہیں کہی، ان کی اپنی جانیں ان پر تنگ ہو گئیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہ بات ایسی ہی نہیں فرمائی۔ گھر بار، بیوی بچے، کاروبار، خاندان، سب اس سے بڑی ایک آزمائش آئی، وہ پتہ کیا؟ اب ظاہر ہے کہ یہ بات پھیل گئی، یہ بات پھیل گئی، اور یہ ایک آدھ دن کی بات نہیں تھی، تقریباً 50 دن تک یہ معاملہ چلا۔ اس دوران روم کی ریاست کی طرف سے ان میں سے ایک صحابی، غالباً حضرت کعب رضی اللہ عنہ تھے، ان کو خط آیا۔ خط یہ آیا، بڑی آپ کی حالت پہ بڑا افسوس ہوا، کوئی آپ کا جرم اتنا بڑا نہیں تھا جتنا آپ کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے، تو اگر آپ اپنا شہر اور اپنا ملک چھوڑ کر ہمارے ہاں آ جائیں تو ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور آپ جیسے سمجھدار اور فہم و فراست والے اور ایسے بندے کو ہمارے لیے خوشی کی بات ہوگی کہ وہ ہماری ریاست میں آئے اور ہمارا مہمان بنے۔ یہاں صورتحال یہ ہے کہ بیوی بچوں کو الگ کر دیا گیا، کوئی مسلمان سلام کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کسی دکان کے پاس کوئی سودا لینے جاتے ہیں تو سودا سامان دینے کے لیے کوئی ان کو تیار نہیں ہے۔ کسی کو یہ کہتے ہیں نا مجھے بھائی ایک گلاس پانی ہی پلا دو، تو کوئی ان کو پانی پلانے کے لیے تیار نہیں۔ اور ادھر سے روم جو ابھی تک بہرحال بہت بڑی ریاست تھی، بہت بڑی سلطنت تھی، وہ تازہ ایک چوٹ کھا کر گئے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں کے درمیان ہم تھوڑا سا کوئی نفاق اور انتشار پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ تو آفر آ رہی ہے، اور یہ آفر جو آ رہی ہے وہ ریاستی لیول پر آ رہی ہے۔ یہ صحابی خود کہتے ہیں کہ مجھے اس قدر تکلیف ہوئی ان بات سے کہ مجھ پر یہ وقت آ گیا ہے کہ کفر اب میرے اوپر ڈورے ڈالنے کی اور میرا ایمان لوٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کہتے ہیں بیوی بچوں سے بھی زیادہ مجھے اس سے اذیت ہوئی، اس چیز سے مجھے تکلیف ہوئی۔ ٹھیک ہے، یہ ایمان ہے، یہ
ایمان ہے. ایمان کیا ہے کہ بھائی میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کے نبی کا امتی ہوں, اللہ کا فرما بردار ہوں, غلطی ہوئی ہے تو اللہ مجھے معاف کریں گے تو میں یہاں سے جاؤں گا, میں نے نہیں یہاں سے ہلنا. دنیا مجھے آفرز کر رہی ہے, آؤ ہم تمہیں نیشنلٹی دیتے ہیں اپنی, بلکہ ہم آپ کو یہاں پر ہر قسم کی سہولتیں اور ہر قسم کا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ہم آپ کو. دنیا آفر کر رہی ہے, اور دنیا چھوٹی موٹی آفر نہیں کر رہی. یہ تو یوں سمجھیے کہ فی الوقت ایک چھوٹی سی مثال دینے لگا ہوں. جیسے امریکہ اس وقت ایک بڑی طاقت کے طور پر دنیا میں معروف ہے, اور وہ کسی پاکستانی کو خود آفر کرے آپ آئیے اور ہمارے ملک کے اندر ہم آپ کو وی آئی پی لیول کے اوپر ویلکم کرتے ہیں, اور ریاستی سطح کے اوپر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں, آپ ہمارے پاس رہیں, پاکستان میں آپ کی عزت افزائی نہیں ہو رہی آپ کے ساتھ. وہ بھی بہت بڑا کوئی لیڈر نہیں, کوئی عام سا محلے علاقے کا کوئی بندہ. لیکن یہاں ایمان ہے, یہاں ایمان ہے. تو ایمان کیا ہے کہ اس چیز سے نفرت ہوئی ہے. کفر کو جرأت کیسے ہوئی ہے کہ وہ ہم مسلمانوں کو اس طرح کی آفرز کریں. یہ 50 دن ایسے گزرے, ان کی طرف سے توبہ, استغفار, معافی, دعائیں, التجائیں, نمازیں. مشکل میں یہ طرز عمل ہوتا ہے, مشکل میں یہ طرز عمل ہوتا ہے. بالآخر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. صحابہ کرام نے جب یہ آیات سنی نا کہ اللہ کی طرف سے ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان ہوا ہے, کیونکہ معاملہ براہ راست اللہ تعالیٰ نے اپنے اس میں رکھ لیا تھا کہ میں فیصلہ کروں گا. ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی آپ فیصلہ فرما دیجئے, جو بھی فرما دیجئے, یہ بھی ہو سکتا ہے, ہوتا رہا ہے. یا یہ کہ کوئی مسلمان فیصلہ کر دے, نہیں, یہاں پتہ کیا تھا, اللہ براہ راست فیصلہ کریں گے اور فیصلہ آسمان سے آئے گا. یہ بہت بڑی بات تھی, یہ چھوٹا موٹا کوئی معاملہ نہیں تھا. فیصلہ, اور یقینی بات ہے, یقینی بات ہے کہ اگر روم کی ریاست اس شخص کو اپروچ کر رہی ہے, روم کی ریاست اس شخص کو اپروچ کر رہی ہے, اس صحابی تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے, تو دوسری طرف جتنے مسلمان تھے ان کی نظریں اوپر لگی ہوئی تھی. اللہ کی طرف سے کیا فیصلہ آتا ہے, اللہ کی طرف سے کیا معاملہ ہوتا ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. جب براہ راست اللہ کی طرف سے فیصلے آئیں, اور وہ فیصلہ جو ہے وہ کسی شخص کے ذہن پر نہ اتارا جائے, بلکہ اللہ خود اپنے لفظوں میں فیصلہ فرمائے. جیسے کوئی دنیا میں جج ہوتا ہے نا, وہ فیصلہ لکھتا ہے, ٹھیک ہے, یہ عدالت کا فیصلہ ہے, جج کا فیصلہ ہے, اس کے الفاظ ہیں اپنے. یہاں اللہ کی طرف سے آیا, اور کیا فیصلہ آیا کہ واقعتاً تم نے سچے دل سے توبہ کی, اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا, اللہ پاک نے تمہاری توبہ قبول فرما کے تمہیں معاف کر دی. یہ اچھا, صحابہ کرام بھاگے, دوڑے, دور سے آوازیں دیتے ہوئے, اے فلاں مبارک ہو, تمہاری توبہ قبول ہو گئی, فلاں مبارک ہو. ایک آ رہا, دوسرا آ رہا, تیسرا آ رہا. تو یہ کہنے لگے کہ جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان اقدس سے آ کر ہمیں نہیں کہیں گے نا, ہم ابھی یہیں پر ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور فرمایا کہ تمہارے لیے آج, جب سے تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہے, آج سے بہتر دن تمہاری زندگی میں نہیں آیا ہوگا کہ اللہ نے تمہارے حق میں قرآن کی آیات اتاری اور تمہاری توبہ کی قبولیت کا اعلان فرمایا. اور مجھے یہ پابند کیا گیا ایک طرح سے کہ میں اللہ کے اس اعلان کو تم تک پہنچاؤں اور اللہ کے اس پیغام کو تم تک پہنچاؤں. اس سورت کا نام سورہ توبہ اس نسبت سے رکھا گیا ہے, ان لوگوں کی توبہ جس پر یہ پوری سورت اللہ رب العزت نے نازل فرمائی. نام اس کا سورہ توبہ ہے. سورہ برات بھی ہے شروع کی آیات کی وجہ سے, اور سورہ توبہ بھی ہے ان صحابہ کرام کی اس توبہ کی. اس سے اندازہ لگائیں سچے دل سے توبہ اور استغفار وہ اللہ کے ہاں کیا مقام رکھتا ہے. وہاں براہ راست فیصلے ہوتے ہیں پھر اللہ کی طرف سے. استوانہ, جی جی, وہ استوانہ ابو لبابہ, جی, وہ صحابی بھی 10 صحابہ میں شامل تھے. 10
جی اچھا وہ نا استوانہ ابو لبابہ ہے. اچھا وہ استوانہ ابو لبابہ جو ہے تو وہ ان پہلے جو ابو لبابہ ہے نا وہ جو پہلے 7 صحابہ تھے نا جنہوں نے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے واپس آنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو وہاں قید کر لیا تھا، اپنے آپ کو وہاں باندھ دیا تھا حضور کے آنے سے پہلے ہی، اور پہلے ہی انہوں نے توبہ استغفار شروع کر دی تھی. تو اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمایا، ان کو معاف کر دیا گیا. وہ ہم پڑھ کے آئے ہیں آیت نمبر صفحہ نمبر 4 ہے، آیت نمبر 102. وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور کچھ اور ہیں جنہوں نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیا. خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، انہوں نے نیک اعمال کیے اور نیکیوں میں کچھ برائیاں بھی شامل ہو گئیں. عسى اللہ ان یتوب علیہم، اللہ نے ان کو معاف فرما دیا، اللہ نے ان کو معاف فرما دیا. یہ پہلے تھا، یہ وہ پہلے 7 صحابہ. 3 صحابہ انہوں نے اپنے آپ کو نہیں باندھا، ان کا خیال تھا حضور جب آئیں گے پھر ہم جائیں گے اور جا کر کوئی بات جو بھی بات ہوگی وہ کریں گے. لیکن جب حضور آئے تو انہوں نے جو بات کہی کی سچ. لوگوں نے ان کو نا بڑا وہ کہا، بہت سے لوگ جا رہے ہیں، کوئی کہتا ہے فلاں مر گیا تھا، کوئی کہتا ہے فلاں بیمار ہو گیا تھا، کوئی کہتا ہے فلاں پہ مسئلہ پہ، تو تم بھی کوئی مسئلہ بیان کر دو. تو نہیں، مسئلہ تھا ہی نہیں، ہم کیوں جھوٹ بولیں، ہم سچ بولیں گے. سچ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں تھی، کوئی عذر نہیں تھا، ہم سے سستی ہوئی، ہم سے غفلت ہوئی. اچھا اس پر نا بخاری میں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بڑی تفصیل سے یہ واقعہ آیا ہے. یہ جو صحابی تھے نا، یہ جو صحابہ تھے، یہ اپنا واقعہ پھر بعد میں اپنی نسلوں کو سناتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا اللہ کے نبی، اللہ نے ہماری توبہ قبول فرمائی سچ پر، ہم نے جھوٹ نہیں بولا. جنہوں نے جھوٹ بولا تھا ان سے قرآن نے کہا انہم رجس، یہ پلید اور ناپاک اور گندے لوگ ہیں. اور ہم سچ پر رہے، جو سچ ہے وہ یہ ہے، ہم نے جھوٹ نہیں بولا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے اللہ کے نبی، میں آپ کے ہاتھ پہ عہد کرتا ہوں زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. اس پر پھر اگلی آیت نازل ہوئی، وہ دیکھیں اگلی آیت دیکھیں ذرا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، وکونوا، اور رہو، مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ، سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، سچے لوگوں کی معیت اختیار کرو، جھوٹوں کے ساتھ نہ رہو. اب وہاں ایک بڑا طبقہ تھا جھوٹے لوگوں کا، اور وہ اس موقع پر کافی ایکسپوز ہو چکے تھے. یہ منافقین تھے، ان سے ہٹو، یہ دیکھو مخلص لوگ ہیں، سچ بولنے والے، اے ایمان والو ان کے ساتھ رہا کرو. اس کی وجہ یہی ہے، آدمی جس قسم کے بندے کے ساتھ بیٹھتا ہے اور رہتا ہے نا، اس کی عادات کو ضرور اختیار کرتا ہے. یہ ایک حقیقت ہے. جب بندہ کسی ایسے شخص کے ساتھ بیٹھتا ہے نا کہ جو سچ بولنے والا ہے، تو بندے کو بھی احساس ہوتا ہے کہ نہیں سچ بولوں گا. اور جب بندہ کسی ایسے بندے کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے، تو خود بخود اس کو بھی جھوٹ بولنے آ جاتے ہیں، اس کو بھی جھوٹ بولنے آ جاتے ہیں. تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کا ساتھ اختیار کرو. ما کانا، نہیں ہے مناسب، شایان شان، لأہل المدینہ، مدینہ والوں کے لیے، یہ بات مدینہ والوں کے لیے قطعاً مناسب نہیں ہے. ومن، اور جو، حولہم، ان کے ارد گرد ہیں، من الاعراب، دیہات، اور ان کے ارد گرد جو دیہات ہیں ان دیہاتوں والوں کے لیے یہ بات قطعاً مناسب نہیں ہے، ان یتخلفوا، کہ وہ پیچھے رہیں، عن رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. ان کے لیے یہ بات کسی طور مناسب نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہیں. کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو جہاد کے لیے تشریف لے گئے، مشقت اٹھا کر، تکلیف اٹھا کر، لیکن یہ لوگ، اور آپ کی کوئی عمر جوانی کی نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 35 40 45 سال کی عمر نہیں ہے،
بلکہ آپ کی عمر 61 سال ہے، 62 سال ہے، یہ آخری ایام ہیں، آپ کے آخری چند ماہ ہیں، اس کے بعد آپ بہت جلد دنیا سے پردہ فرما گئے، اس کے بعد سال کے بعد حضور دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کا بڑھاپا ہے۔ تو اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اتنی مشقت برداشت کر رہے ہیں، سفروں پہ نکل رہے ہیں، سب کچھ، تو کسی مناسب مومن کے لیے جائز نہیں ہے ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہیں۔ ولا يرغبوا، اور نہ ہی وہ ترجیح دیں، بانفسہم، اپنی جانوں کو، عن نفسہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جان پر، ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه، اور وہ اپنی جانوں کو قطعا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جان پر ترجیح نہ دیں۔ ذالک، یہ اس لیے، بانہم، کہ بے شک یہ لوگ، لا یصیبہم، نہیں ان کو پہنچتی، ظمأ، پیاس، ولا نصب، اور تھکاوٹ، ولا مخمصہ، اور بھوک، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ولا یطعون، اور نہیں یہ اٹھاتے، موطئا، کوئی بھی قدم، اور یہ جو بھی قدم اٹھاتے ہیں، یغیظ الکفار، کہ جس سے کفار کو غصہ چڑھتا ہے، جو کفار کو غصہ دلاتا ہے، ولا ینالون، اور جو بھی یہ فائدہ حاصل کرتے ہیں، من عدو، دشمن سے، نیلن، کوئی بھی فائدہ، اس اللہ کی راہ میں ان کو پیاس لگے، ان کو بھوک لگے، ان کو تھکاوٹ پہنچے، یہ اللہ کی راہ میں کوئی قدم اٹھائیں، حتیٰ کہ ان کی پیش قدمی کی وجہ سے کفار کو غصہ چڑھے، کوئی بھی یہ فتح اور کامیابی حاصل کریں، الا، مگر یہ کہ کتبہ، لکھ دیا جاتا ہے، لہم، ان کے لیے، بھی، اس پر، عمل صالح، ایک نیک عمل، اس پر ان کے لیے نیک عمل لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی اس سفر میں جو کیفیت ان کو پیش آئی، چاہے وہ بھوک لگی، چاہے وہ پیاس لگی، چاہے ان کو چلنا پڑا، چاہے تھکاوٹ ہوئی، اللہ پاک نے ان کے ہر عمل کے اوپر ان کو ثواب عطا فرما دی۔ الا کتب لہم بہ عمل صالح، تو ان کے لیے اس پر نیک عمل لکھ دیا گیا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یضیع، نہیں ضائع فرماتے، اجر، ثواب، المحسنین، نیکوکاروں کا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نیکوکاروں کا اجر و ثواب ضائع نہیں فرماتے۔ پیچھے ہم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا پڑھا تھا، وہ چل پڑے ایسے ہی راستے میں، ان کا اونٹ بھی جواب دے گیا، تو وہ بیچارے بھوک اور پیاس سے اور تھکن سے چور کسی نہ کسی طرح لشکر تک پہنچے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے ایک ایک قدم پر تمہارے لیے ایک ایک نیکی لکھ دی ہے۔ ولا ينفقون، اور جو بھی یہ خرچ کرتے ہیں، نفقتن، کوئی بھی خرچ کی جانے والی چیز، صغیرہ، چاہے وہ چھوٹی ہو، ولا کبیرہ، چاہے وہ بڑی ہو، ولا یقطعون، اور جو بھی یہ طے کرتے ہیں، وادین، کوئی وادی، عبور کرتے ہیں، طے کرتے ہیں، عبور کرتے ہیں، وادین، کوئی وادی، الا، مگر یہ کہ کتب لہم، لکھ دیا جاتا ہے ان کے لیے نیک عمل، لیجزیہم اللہ، اللہ ان کو جزا دیں گے، احسن، بہت اچھی، ما کانوا یعملون، ان اعمال کی جو یہ کرتے ہیں، جو اعمال یہ کر رہے ہیں اللہ ان کو اس کی بہت اچھی جزا دیں گے۔ بس جی یہاں تک، آگے اب ایک نیا ایک طرح سے موضوع شروع ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ ہم پھر کل اس کو پڑھیں گے بھی اور یہ سورت بھی مکمل کر دیں گے۔